ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب بچے کو شیلڈ پیش کی جاتی ہے، اور والدین کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن اپنے بچے پہ گھر پہ ہم کیسے توجہ دیں، ان کا سکیجول کیسے بنائیں، اس میں آج ہم سارے ناکام ہیں۔ میں ان 5% کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں ان 95% لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہم سب میں وہ کامن چیز ہے۔ میری عزیز بہنیں اور میرے عزیز بھائیوں، انسانی زندگی کا ایک پہلو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ انسانی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ آج ہم بچوں کی زندگی کے ان 4 پہلو کو ڈسکس کریں گے، اور ہمارے پاس وقت مختصر ہے، اسی میں میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو بہترین انداز میں سمجھا پاؤں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت جو المیہ ہے وہ المیہ یہ ہے کہ ہم بچے کی صرف ایک چیز کے اوپر، ایک کوشنٹ کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم جسے انٹیلیجنس کوشنٹ کہتے ہیں، بچے کے حافظے کے اوپر۔ ہماری سب ماؤں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی کوشش ہوتی ہے ہمارا بچہ ذہین ہو، ہمارا بچہ انٹلیکچول ہو، ہمارا بچہ پوزیشن لے، اور وہ پوزیشن بھی فرسٹ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو باقی کوشنٹ آف لائف ہیں اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ انٹیلیجنس یہ خدا داد صلاحیت ہے، یہ گاڈ گفٹڈ سکل ہے جو کسی بھی انسان کو اللہ پاک نوازتے ہیں۔ کیسے کہ ایک بچے نے ایک آنسر کو 2 منٹ میں یاد کیا، ایک نے 5 منٹ میں یاد کیا، ایک نے 10 منٹ میں یاد کیا، اور ایک نے 15 منٹ میں یاد کیا۔ یہ میرے ایک بچے کا حافظہ کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہے، اور اس کے اوپر اس کے پیرنٹس کا کتنا عمل درآمد ہے، کتنی کوشش ہے کہ اس بچے کے حافظے کے اوپر انہیں توجہ دی۔ یہ ایک کوشنٹ ہے، لیکن اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر ہم ہوئے ہیں کہ ہمارا بچہ انٹیلیجنٹ ہو، ہمارے بچے کا جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے یہ مضبوط ہو، اس کے علاوہ اور چیز ہو یا نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو 3 کوشنٹ ہیں اس کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے ایک سوشل کوشنٹ ہے کہ ہمارا بچہ سوشل کتنا ہے، ہمارا بچہ کا جو ایک فرینڈشپ، ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی جو باؤنڈری ہے وہ کتنی واسٹ ہے، وہ کتنی اچھی ہے، وہ کتنے زیادہ فرینڈ اپنے بنا لیتا ہے، اور کتنے فرینڈ یا کتنے حد تک ریلیشن شپ کو نبھا سکتا ہے۔ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، حالانکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر وقت ہر موڑ پہ جو کسی بھی انسان کا پالا پڑتا ہے وہ انسانوں سے پڑتا ہے۔ جب انسانوں کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کرنے کی ایک ایکسپرٹیز، سکلز انسان کے اندر موجود ہوں گی، وہ کامیاب ہوگا۔ اس سے بچے کا جو کانفیڈنٹ لیول ہے وہ خود بخود گرو ہوتا ہے، اور انسانی زندگی کے اندر جو کانفیڈنٹ کی امپورٹنس ہے وہ 70% ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر کانفیڈنس ہے، وہ سمجھے کہ وہ 70% اپنی لائف کے اندر سکسیسفل ہے۔ اگر کانفیڈنس نہیں ہے تو وہ اپنے باس کو اپنی جو پریزنٹیشن ہے جس میں انہوں نے اپنے دن رات لگائے وہ اچھے طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کر پائے گا، وہ فیل ہو جائے گا۔ پبلک ڈیلنگ میں اگر کانفیڈنٹ لوز کر گیا وہ بندہ ناکام ہے۔ تو اس کے ساتھ جیسے ہم جتنی امپورٹنس انٹیلیجنس کوشن کو دیتے ہیں اتنی ہی امپورٹنس ہمیں سوشل کوشن کو بھی دینی ہے۔ اس کے ساتھ انسانی زندگی ہے، دکھ اور تکالیف ہوتی ہیں، انسان کے اندر مختلف احساسات ہوتے ہیں، ایموشنز ہوتی ہیں، ہمیں ایموشن مینجمنٹ آنی چاہیے، اور اس ایموشن مینجمنٹ کے حوالے سے بچے کے اندر ہمیں فلیکسیبلٹی لے کے آنی چاہیے۔ ہمارے کتنے بچے ہیں جو 2-2 گھنٹے، 3-3 گھنٹے، 4-4 گھنٹے صرف اس بات پہ روتے ہیں کہ فلاں مجھے کھلونا، فلاں ٹوائز مجھے پسند آئے تھے اور میری مما نے نہیں لے کے دیے، اور فلاں چیز مجھے پسند ہے، مجھے ابھی چاہیے۔
والدین پیرنٹس کسی بھی حالت میں ہیں اس کی بچے پرواہ نہیں کرتے. اس کی کیسے پرواہ کریں جب ہم ان کے ایموشنز کا ہی خیال نہیں رکھتے, جب ہم ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہی نہیں لے کے آتے, وہ کیسے خیال رکھیں گے؟ اللہ پاک نے حیوانوں اور انسانوں کے اندر صرف ایک چیز رکھی ہے, وہ عقل و شعور رکھتے ہیں انسان. حیوانوں میں صرف ایک چیز نہیں ہے, وہ عقل و شعور نہیں ہے. لیکن عقل و شعور رکھنے والوں میں جب ایموشنز اور احساسات اور فیلنگز نہ ہوں تو مجھے بتائیں کہ ہمارے یہ بچے اس سوسائٹی کے کارآمد افراد بنیں گے؟ جب وہ کارآمد افراد نہیں بنیں گے, کیا ہماری اس وطن عزیز کا, ہمارے اس کنٹری کا شمار دنیا کے پروگریس کنٹری میں ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اس کے ساتھ ہی ایک فورتھ کوشچن ہے جس کو ہم ایڈورسٹی کوشچن کہتے ہیں. آپ لوگ ڈیلی بیسس پہ سنتے ہیں اس مہنگائی کے طوفان میں کہ جی ماں نے اپنے بچوں سمیت زہر کھا لی, خودکشی کر دی, اور ایک باپ نے اپنے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی. ہم یہ ڈیلی بیسس پہ ہیڈ لائن سنتے ہیں, خبریں سنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آسانیاں اور مشکلات کو مینیج کرنا اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے. اگر ہم آسانی اور مشکلات کو مینیج کرنا اپنے بچوں کو سکھا دیں, یقین مانیں ہمارے بچے مایوس نہیں ہوں گے. یہ تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے. جب مایوس انسان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا, اللہ پہ توکل نہیں رکھتا. تو یہ جو بچے ہیں, ہم اسکول والے ان بچوں کو 15 سال آگے کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ لوگ ان بچوں کو بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان بچوں کو ڈاکٹر کی حیثیت سے, ایجوکیشنسٹ کی حیثیت سے, ایک اچھے لائر کی حیثیت سے, ایک اچھے پولیٹکس کی حیثیت سے ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے سامنے 15 سال آگے کہ یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے کی کریم ہیں. اور جب ہم ان 4 کوشچن کے اوپر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے, اپنے بچوں کی ٹریننگ نہیں کرتے, ہم سمجھ لیں کہ ہمارا حصہ بچے کی ایجوکیشن میں, بچے کی تربیت میں 0 ہے. پھر ہمارے بچے چوری بھی کریں گے, ہمارے بچے چیٹنگ بھی کریں گے, ہمارے بچے فراڈ بھی کریں گے, تو ہماری سوسائٹی پھر بدلے گی نہیں, پھر اسی کا تسلسل قائم ہوتا جائے گا اور ہم اسی طریقے سے دنیا کو دیکھتے رہیں گے. آج اگر ہم میں سے کسی کو بھی UK کا ویزا ملے, وہ دیر کرے گا جانے میں کسی بھی صورت. وجہ کیا ہے؟ ان کو تو ہم کافر سمجھتے ہیں نا, ان میں تو ہم سمجھتے اخلاقیات ہی نہیں ہیں, لیکن ان میں رول آف لا ہے. رول آف لا کیسے ہوتا ہے؟ رول آف لا وہ اپنے بچے کی 7 سال کی عمر میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ رول آف لا کیا ہے. لیکن ہمارا جو رول آف لا وہ پنجگانہ نماز ہے, ہم وہ بڑھاپے کے اندر وہ نماز سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ ہونا چاہیے بچہ 5 سال کا ہو, اسے نماز کی طرح پڑھنا آتی ہو. وہ جب قیام میں کھڑا ہو تو اسے محسوس ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوں. لیکن ہمارے بچے 3 سال کے ہوتے ہیں, 4 سال کے ہوتے ہیں, انہیں موبائل کے تمام فیچرز کا پتہ ہوتا ہے, لیکن اگر ان سے اخلاقیات کے حوالے سے کوئی کوئسچن کیا جائے تو 0. میری عزیز بہنیں, میرے عزیز بھائیوں, سائنٹیفک رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک بچے کی تربیت میں جو والدین کا کردار رکھا گیا ہے وہ 82% ہے. 82%. 3% انوائرمنٹ کا ہے اور 15% کس کا ہے؟ 15% اس کی کلاس ٹیچر کا ہے. مجھے بتائیں سکول والے کتنا کردار ادا کرتے ہیں بچے کی تربیت میں, اور میں اور آپ جو پیرنٹس ہیں وہ ہم کتنا کردار ادا کرتے ہیں. یہ خود احتسابی کا اگر فارمولہ اپنے ایک دل میں, دماغ میں فٹ ہو جائے تو ہم کسی سے بھی کمپلین نہ کریں.
اس وقت 82% اسکولز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اسکول سے گلا ہے ہمارے بچے کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا، یہ کلاس ٹیچر نے سکھایا ہے۔ ہم جب بچے اسکول سے گھر آتے ہیں تو بیچارے پوری روٹی نہیں کھا پاتے، ہم اس کو ٹیوشن کی طرح بھیج دیتے ہیں۔ بچے گھر میں صرف سونے کے لیے آتے ہیں، جب ہم ان کو مشین بنائیں گے تو ہمارے لیے یہی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے 7 سال بچے کی تربیت ایسے کریں کہ آپ بچے کے غلام ہیں اور بچہ آپ کا آقا ہے، پہلے 7 سال۔ دوسرے 7 سال آپ بچے کی تربیت ایسے کریں کہ بچہ آپ کا غلام ہے اور آپ بچے کے آقا ہیں۔ جب یہ 2 فیزز گزر جائیں تو ان 2 فیزز کے گزرنے کے بعد بچے کی تربیت ایسے کریں کہ بچہ آپ کا دوست ہے۔ اب اس میں کتنی اچھی فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ بھی بچے کی ساری عادات سے واقف ہوتے ہیں، بچہ بھی آپ کی ساری عادات سے واقف ہوتا ہے، پھر نہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ بچہ میرا نافرمان ہوگا اور نہ ہی بچے کو ڈر ہوگا کہ میرا باپ میرے سے زیادتی کرے گا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، یہ جو 4 کوشنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، بچے کو جب بھی جج کریں ان 4 کوشنٹ پہ جج کریں، جس میں انٹیلیجنس کوشنٹ ہے، سوشل کوشنٹ ہے، ایموشنل کوشنٹ ہے، اینڈ لاسٹ ایڈورسٹی کوشنٹ ہے۔ خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھیں، خود خیال رکھیں، کیئر کریں اپنے بچوں کی۔ یہ بچے 15 سال کے بعد، 18 سال کے بعد یہ بچے جوان ہو چکے ہوں گے، یہ ہماری جگہ لے چکے ہوں گے، پھر جیسے تربیت کریں گے ویسے ہماری سوسائٹی ڈیولپ ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو۔